اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسرائیل کی بربادی کا وقت آن پہنچا۔ حماس کے سربراہ کا آیت اللہ خامنئی کو خط، اسرائیل کی تباہی کا پلان تیار کر لیا۔ یورپ سے اسرائیل کو تباہ کرنے کی تیاریاں۔ اسرائیلی فوج کی خفیہ سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ اگلے 48 گھنٹے اہم قرار۔ اسرائیل کیا کرنا چاہتا ہے؟ بڑی خبر سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے اسرائیل پر بجلیاں گرا دی۔ اسرائیل میں افراتفری پھیل گئی۔ حماس کے سربراہ کو ایسا پیغام دے دیا کہ اب اسرائیل کی خیر نہیں۔ یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان بھی متحرک۔ عالمی میڈیا پر تہلکہ خیز انٹرویو نشر ہو گیا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اسرائیل پر کون سا عذاب آنے والا ہے اور کیسے یہود قوم تباہ ہو گئی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بظاہر تو جنگ بندی ہو چکی، مگر لگتا یہی ہے کہ راہ کے اندر ابھی بھی آگ سلگ رہی ہے جو کسی بھی وقت تباہی مچا سکتی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک نے اسرائیل کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر متنبہ کیا تھا، اور خاص طور پر روس، ترکی، چین، ایران، پاکستان کے سخت ریمارک فائر پر مجبور ہوا تھا۔ تاہم اس سیز فائر کے اتنے دنوں بعد قطر کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے اسرائیل پر بجلیاں گرا دی ہیں۔ اس خبر سے متعلق ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ حماس کی جانب سے اسرائیل کی درگت بنائے جانے سے متعلق حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حماس کو ماہانہ کروڑوں ڈالر مہیا کر رہا ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کے ایک سینئر عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی حکومت ہر ماہ فلسطینی تنظیم حماس کو کروڑوں ڈالر فراہم کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں فلسطینی تنظیموں کی فنڈنگ ایران کے پروگرامات کا حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایرانی عہدیدار نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں زیر زمین راکٹ سازی کے 3 کارخانے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی مدد سے حماس نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے راکٹ تیار کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، حماس کی سرمایہ کاری کا حجم کروڑوں ڈالر میں ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق حماس کو بعض یورپی فلاحی اداروں سے بھی مدد مل رہی ہے۔ ناظرین، یہ انکشافات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب 10 مئی سے 21 مئی تک مسلسل 11 روز اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی پر بمباری کی۔ بمباری میں 240 فلسطینی شہید اور 13 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی میں حماس کے اسلحہ کے مراکز اور راکٹ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو نشانہ بنا کر انہیں تباہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں غزہ ملبہ کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق فلسطینی تنظیم اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو ایک مکتوب ارسال کیا ہے، جس میں انہیں 10 سے 21 مئی تک غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ جاری رہنے والی لڑائی کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر نے ہنیہ کے مکتوب کا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ غزہ جنگ میں ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں مجھے آپ کا مفصل مکتوب مل چکا ہے۔ ایرانی لیڈر نے اسلامی جہاد کے سیکرٹری جنرل زیاد النخالہ کے مکتوب کا بھی جواب ارسال کیا ہے۔ حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی کے ساتھ غزہ جنگ کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ ہنیہ نے غزہ جنگ کو فلسطینیوں کی حقیقی فتح قرار دیا۔ اسماعیل ہنیہ نے حماس کی مدد جاری رکھنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا۔ ہنیہ نے کہا کہ حالیہ لڑائی میں اسرائیل کو شرمناک ہزیمت اور فلسطینیوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے مقابلے کے لیے پوری فلسطینی قوم متحد ہے۔ ہمیں عالمی برادری کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم عرب مخیر افراد کے تعاون سے غزہ کی دوبارہ تعمیر کریں گے۔ خیال رہے کہ 10 مئی سے 21 مئی کی شب تک اسرائیلی فوج اور فلسطینی مزاحمت کاروں کے درمیان غزہ کے محاذ پر ہونے والی لڑائی میں 240 فلسطینی شہید اور 2000 کے قریب زخمی ہو گئے تھے۔ سن 2014 کے بعد اسرائیل کی غزہ پر یہ شدید ترین بمباری تھی، جس میں 2000 رہائشی مکانات تباہ اور تقریباً 15,000 عمارتوں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو آج کی سب سے اہم خبر دیں گے، جس کے مطابق امیر قطر نے اسرائیل کو بڑا سرپرائز دے دیا ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے دوحہ میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کر کے اسرائیل کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور محصور غزہ کی تعمیر نو پر بات چیت کی۔ امیر قطر کے صدارتی محل امیری دیوان سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کی آزادی اور غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے قطر کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ امیر قطر نے برادر ملک فلسطین کے عوام اور ان کی جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیلی حملوں سے غزہ میں ہونے والے نقصانات، شہری انفراسٹرکچر اور رہائشی گھروں کی تعمیر نو کے لیے قطر سے امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امیر قطر نے کہا کہ غزہ کے عوام کی مالی مدد جاری رکھی جائے گی تاکہ ان کے معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی UNSC اب فلسطین کے مسئلے کو نظر انداز کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کو فیصلہ لینا پڑے گا۔ فلسطین کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے 193ویں رکنی ہنگامی اجلاس کے بعد ترکی کے ٹیلی ویژن چینل TRT پر نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ فلسطین پر اسرائیل کی جارحیت کے حالیہ واقعات نے ان لوگوں کو جھنجھوڑ دیا ہے جو باہر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اسرائیلی حملوں پر رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی کہ اسلامی تعاون کونسل OIC اور عرب لیگ عملی طور پر فعال ہو جائے گی، نان الائن موومنٹ متحرک ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں جنرل اسمبلی کا خصوصی ہنگامی اجلاس ہوگا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ایک واضح پیغام بھیجے گا کہ بہت ہو گیا اور جو لوگ بنیادی حقوق پر یقین رکھتے ہیں انہیں ضرور آواز بلند کرنی چاہیے اور وہ اب ایک طرف ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات سے متعلق سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہیں سب سے پہلے جنگ بندی کرانے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا UN اجلاس میں شرکت کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا جو جنگ بندی کی ضرورت پر زور دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جب اس ایجنڈے میں کامیابی ملے گی تو تمام دیگر مراحل بھی حل ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ OIC رکن ممالک کے وزرائے خارجہ جو اس دن نیو یارک میں موجود تھے وہ UNGA کے صدر سے ملاقات کریں گے اور انہیں بین الاقوامی تحفظ فورس جیسی کوئی فورس تشکیل دینے کی تجویز پیش کریں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم اس خیال کو آگے بڑھائیں گے اور جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ اس کے طریقہ کار پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امریکہ وہ واحد ملک ہے جس کی اسرائیل سنے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکہ کا اسرائیل پر اثر و رسوخ ہے اور اسے اسرائیل کو راضی کرنے میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ دنیا کو قبول نہیں ہے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔